ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو نبی سے جتنا پیار ہے اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا صاحب نبی کی محفل میں بیٹھے ہو آؤ پیار سے کچھ پیاری باتیں کر لیں ہم نے سنا ہے کہ جو کوئی لمحہ مصطفیٰ کے نام ہو جاتا ہے پھر اگر وہ قبول ہو جائے تو بخشش کا انتظام ہو جاتا ہے یہی سوچ کے بیٹھے ہیں آج ہمارے قاری صاحب کہاں چلے گئے ہاں وہ مہمانوں کو رخصت کرنے گئے ہیں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے گھر والوں کی بھی ایک کو لانا ایک کو چھوڑ کے آنا جلسہ کرائیں تب پتہ چلتا ہے کتنا کشمکش میں رہتا ہے جلسہ کرانے والا مولوی کہتا کبھی گرم پانی لاؤ کبھی کہتا دسترخوان بچھاؤ کبھی کہتا یہ کھلاؤ کبھی کہتا وہ کھلاؤ یہ سارے انتظام گھر والوں کو کرنے پڑتے ہیں لیکن نصیب والے ہیں جو مہمانوں کی خدمت کیا کرتے ہیں یہ بھی ذہن نشین کر لیں آپ کے سرسما میں فتوے بھی بڑے لگتے ہیں اور سوال و جواب بھی بہت ہوتے ہیں ہاں آئے دن فون جاتا رہتا حضرت آج امام صاحب نے ایسا کر دیا کیا حکم ہے حیرت ہوتی ہے یار امام صاحب نے یہ کر دیا کیا حکم ہے تجھے امام کی خطا یاد آئی تیرے بیٹے نے مہینے کے 8 دن داڑھی منڈائی تجھے بیٹے کا داڑھی منڈانا یاد نہیں آیا سوچنا چاہیے ذرا سوچو یار پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ حضرت آج امام صاحب نے سلام کا جواب دیر سے دیا حکم کیا ہے تجھے امام کا سلام تو یاد رہ گیا اپنے بیٹے کی کھلنے والی آنکھ تجھے یاد نہیں آئی ہے تجھے امام کی خطاؤں پر اٹھتی ہوئی نظریں بڑا کام کیا کرتی ہے تیرا بیٹا کس انداز میں چلتا ہے کبھی خیال نہیں آیا تیرے بیٹے کو کلمہ یاد ہے کہ نہیں بہت خیال تجھے امام کا رہتا ہے کہ امام کو دعائے قنوت صحیح یاد نہیں ہے امام کو کلمہ صحیح یاد نہیں ہے امام کی نماز صحیح نہیں ہے امام کی تلاوت صحیح نہیں ہے امام کی قرات صحیح نہیں ہے اس کے رکوع سجود کی حالت اچھی نہیں ہے میں کہتا ہوں نادان جتنی نگاہ تو نے امام کے اٹھنے بیٹھنے پہ رکھی ہے اتنی نگاہ تو نے اگر اپنے بچوں پہ رکھی ہوتی جتنا خیال تو نے امام کا کیا ہے اتنا خیال اپنے بچوں کا کیا ہوتا تو اللہ عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تیرے بیٹوں کا جنازہ جاتا تو دنیا بیٹوں کو سلام بعد میں کرتی تجھے سلام پہلے کرتی اور دنیا کہتی نہیں مبارک ہو صرف تیرا بیٹا نہیں جا رہا ہے بلکہ مصطفیٰ کے نام پہ مٹنے والے عاشق رسول کا جنازہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد بہت صاحب کچھ لوگ یہ سوچ کر کے چلے گئے کسی نے کہا بھی مولوی آ کے نہیں بیٹھا ہے چلو جا کے سوئیں گے نادان تو کرسی چھوڑ کے چلا گیا ذرا سی دیر کی سردی برداشت نہ کر سکے میرے نبی کی قربانیوں کا کون سا مول چکاؤ گے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں میرے نبی کی آنکھ کے آنسو کا ایک قطرہ جو ایک بار غار حرا میں گر گیا تھا اس ایک قطرے کی قیمت پوری زندگی مصطفیٰ کے نام پر قربان کر کے نہیں چکا سکتے ہیں ہم آج قسمت نے موقع دیا ہے نبی کے ذکر کی محفل سجی ہے آؤ یہاں آ کر کے بیٹھے ہو آج اس جلسے کی قدر کیوں نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے صرف اس کی کہ اسلام پہ ہمارا کچھ نہیں لگا ہے ہمارا بیٹا بھی اسلام پہ قربان نہیں ہوا ہے ہماری بیٹیوں کے ہونٹ بھی اسلام کی وجہ سے سوکھے نہیں ہے اگر اسلام پر 18 سال کا اکبر دیا ہوتا تو اسلام کی قدر معلوم ہوتی اگر اسلام کے لیے سکینہ جیسی پیاس بیٹی کی ہونٹ پہ دیکھی ہوتی تب تم کرسیاں چھوڑ کر کے نہیں جاتے آؤ اسلام کے لیے کون سی قیمت نہ چکائی میرے نبی نے میرے نبی کی شہزادی پیاری شہزادی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا کریم کی سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بہت بار سن چکے ہیں آج سیدہ زینب کی کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دوں ذرا
شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میری تقریر تمہیں یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج نبی کے جلسوں میں بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، ہم جلسے چھوڑ کر کے بستروں پہ جایا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، جیسی اعلان نبوت فرمایا، میرے سرکار اعلان نبوت سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح کر چکے ہیں، اور نکاح اس وقت ہوا ہے جب ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے۔ جیسی میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو صاحب بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے، مگر پھر وہ بیٹی کسی عام باپ کی بیٹی نہ تھی بلکہ سید الانبیاء کی بیٹی تھی، امام الانبیاء کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ میرے نبی کی شہزادی نے جیسے سنا کہ میرے باپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اتنا سننا تھا بنا تاخیر کے کلمہ پڑھ لیتی ہیں۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابھی پیغمبر اسلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جیسے میرے نبی نے اسلام کا اعلان فرمایا ہے، نبی کی بیٹی نے کلمہ پڑھا ہے، بس کلمہ پڑھنا تھا کہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ کے شوہر نے ظلم کا پہاڑ توڑا، سسرال والوں نے حد کر دی، میرے نبی کی بیٹی پہ پابندی لگا دی گئی کہ آج کے بعد باپ کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھو گی۔ اور صاحبوں ذرا بیٹیوں کے دل کے بارے میں سوچ لیا کرو، اگر کسی کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور بیٹی کو پتا چل جائے میرا باپ بیمار ہے تو سب کچھ چھوڑ کر کے باپ کی طرف دوڑنا شروع کر دیتی ہے، اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے، بچے چھوڑ دیتی ہے، اس لیے کہ اسے باپ سے پیارا کچھ نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور اگر شوہر باپ کے خلاف زبان کھول دے تو شوہر عورت کی زندگی ہوتا ہے، شوہر عورت کی زندگی کا مقصد ہوا کرتا ہے، مگر شوہر کی زبان بھی باپ کے خلاف بیٹیاں برداشت نہیں کیا کرتی ہیں، یہ باپ کا رشتہ ہوا کرتا ہے بیٹی سے۔ ذرا سوچ تو صحیح، جب میرے نبی کی بیٹی پر سسرال والوں نے پابندی لگائی ہے کہ آج کے بعد اپنے باپ کی طرف جاؤ گی نہیں، ان کی دہلیز پہ نہیں جاؤ گی، اللہ اکبر، کوئی آسان فیصلہ نہ تھا، یہ کوئی آسان کام نہ تھا، بڑا سخت فیصلہ تھا۔ میرے نبی کی بیٹی ٹوٹ جاتی ہے اس فیصلے سے، پابندی لگا دی گئی، لیکن بیٹی باپ کے لیے تڑپتی رہی، کاش میرے باپ کا چہرہ نظر آ جائے۔ کبھی مصطفیٰ ان گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو بیٹی کبھی پردے کی آڑ سے باپ کا دیدار کر رہی ہے، کبھی پردے کے پیچھے سے چھپ چھپ کے باپ کو دیکھ رہی ہے، ادھر چاند کی بھی فکر ہے، ادھر باپ کی بھی محبت ہے۔ شادی بیٹیوں سے پیار کیا کرو، تم سجدوں میں گر کے بیٹے مانگا کرتے ہو، یہ تمہارا حق ہے مانگو، لیکن کبھی رو کے رب سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹے تو باپ کی جائیداد کے وارث ہوا کرتے ہیں، لیکن بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ میرے نبی کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر پابندی لگا دی گئی کہ اپنے باپ کے دروازے نہیں جاؤ گی، آپ چھپ کر کے باپ کا دیدار کیا کرتی تھی۔ وقت بڑھتا گیا، ایک دن میرے نبی نے ہجرت کی، مصطفیٰ مدینہ تشریف لے آتے ہیں، اللہ اکبر، چاروں طرف سے دشمن ہیں، ساس بھی دشمن، سسر بھی دشمن، شوہر بھی دشمن، دیور بھی دشمن، سارے دشمن ہیں۔ نبی کی بیٹی پہ ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی کہتا کہ نبی کا کلمہ چھوڑ دے ورنہ کھانا نہیں دیا جائے گا۔ میرے نبی کی بیٹی کو کئی وقت سے فاقے سے رکھا گیا، اللہ اکبر، کس کو فاقے رکھا جا رہا ہے؟ جس کے صدقے میں کائنات میں روزی اتاری جا رہی ہے، اس کی بیٹی کو فاقے دیے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کی بیٹی پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی گئی، اتنا مارا گیا نبی کی شہزادی کو کہ آپ کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، جب آپ ظلم برداشت کرتی رہی، جب بابا کی بہت یاد میرے نبی کی بیٹی کو آتی ہے، اللہ اکبر، بہت آنسو بہایا کرتی تھی۔ ایک دن اپنے دیور کو بلا کے کہا تھا، میرے دیور تمہارے دل میں کچھ رحم ہے، مہربانی کرو اگر ہو سکے تو سسرال والوں سے چھپ کے مجھے مصطفیٰ کے مدینے تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی بیٹی کا اصرار ہے۔ جیسی آپ نے کہا تھا اپنے دیور سے، دیور چونکہ تھوڑا رحم دل تھا، اس نے دیکھا ایک قافلہ مصطفیٰ کے مدینے جا رہا ہے، اس نے چھپ کر کے نبی کی بیٹی کو قافلے کے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت سیدہ زینب مکہ شریف سے نکلی ہے، قافلے کے ساتھ جا رہی ہیں، آپ حکم فرماتے ہیں قافلے والوں تیز چلو، کہیں ایسا نہ ہو پیچھے سے کوئی آ کے مجھے پکڑ لے۔ آپ نے اتنی بات کہی تھی کہ آپ کے جانے کی خبر سسرال میں ہو جاتی ہے، سسرال والوں نے گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی سے دوڑنا شروع کیا ہے۔ ابھی راستے میں تھی کہ دشمنوں نے تعاقب شروع کر دیا، گھوڑوں کو آتے دیکھا، نبی کی بیٹی کہتی ہے قافلے والوں ذرا جلدی کرو، لگتا ہے یہ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں، لیکن وہ قافلے والے اونٹوں پر سوار تھے، کتنے بھاگ سکتے تھے، گھوڑوں سے دوڑنے والوں نے پیچھے سے تعاقب کیا، ایک ظالم نے نبی کی بیٹی کے نیزہ مارا جو سرکار کی شہزادی کے شکم میں لگا ہے۔ اللہ اکبر، نیزے کا لگنا تھا، میرے نبی کی بیٹی کے پیٹ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، جب خون بہا کے زبردستی آپ کو واپس مکہ لایا گیا ہے۔ میرے نبی کی بیٹی پر کون سا ظلم نہ کیا گیا؟ صاحب کبھی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو، میرے نبی نے کون سی قربانی اسلام کے لیے نہیں دی ہے؟ آپ کی بیٹی کو مکہ لایا گیا، کئی دن تک بے
توجہی کے ساتھ علاج کرایا گیا، لیکن جب طبیبوں نے یہ کہہ دیا تھا اللہ اکبر کہ اب یہ بچنے والی نہیں ہے، یہ مرض لا علاج ہو چکا ہے، اب یہ موت کے قریب ہے، تب مکے والے ڈر گئے تھے اگر یہ یہاں انتقال کر جائے گی تب ہماری خیریت نہیں ہوگی۔ تب انہوں نے مصطفیٰ کی بیٹی کو مدینے بھیجا ہے۔ عجیب منظر تھا جب نبی کی بیٹی مصطفیٰ کے مدینے پہنچی ہے، وہ زخم پرانا اسلام کے لیے لے کر کے جب باپ کے چہرے کے سامنے نبی کی شہزادی آئی ہے، اللہ کی قسم نبی کی آنکھیں برس گئی ہیں۔ بیٹی نے باپ کو دیکھا ہے، آنکھ بھر کے رو کے کہا تھا بابا آج میں نے تیرے اسلام کے لیے یہ زخم کھایا ہے، اسلام کے لیے بابا میرے منہ پہ تماچے لگائے گئے، میں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے، مجھ پہ ضرب سکوپ کیا گیا، میں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے، مجھ پہ فاقے دیے گئے، میں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے۔ میرے نبی سنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ سرکار بیٹی کا چہرہ دیکھ کر کے اتنا روئے میرے سرکار کی پوری داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر ہے، یہی حضرت سیدہ زینب ہے۔ جب آپ کسی مرض میں انتقال کا وقت قریب آیا ہے، آپ کا انتقال کا وقت آیا، میرے نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس موجود ہیں۔ انتقال ہوا حضرت سیدہ زینب کا، آپ کو غسل دیا گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اور تو میری بیٹی کو ابھی کفن مت دے دینا۔ آقا کس لیے؟ میرے نبی نے فرمایا کفن کے لیے چادر میں لا کر کے دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی ہیں۔ ایک چادر میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کو رخصت کرتے وقت دی تھی، تاریخ اسے بھی نہیں بھلا سکتی ہے، اور ایک چادر میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دنیا سے جاتے وقت دی ہے، تاریخ اسے بھی نہیں بھلا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے جو تہبند میں چادر باندھی ہوئی ہے سرکار نے وہ چادر اتاری ہے، اور جو سرکار کی مزمل والی چادر تھی آقا کریم نے وہ چادر تہمت کی جگہ استعمال کی ہے، اور لانے کے بعد کہتے ہیں اور تو یہ چادر میری بیٹی کو دے دو۔ عورتوں نے کہا تھا سرکار یہ تو آپ کے بدن کا کپڑا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم ہے یہ میری وہ بیٹی ہے جو اسلام کے نام پر قربان ہو گئی ہے، یہ وہ میں بیٹی ہے میری جس نے اسلام کے لیے لوگوں کے ظلم برداشت کیے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد چادر دی گئی ہے۔ اب میرے سرکار کا پیار اس بیٹی سے دیکھو، سرکار خود قبر میں اترے ہیں اور اتارتے وقت آنسو بہا رہے ہیں، کچھ دور قبر سے نکل کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ سرکار کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی آقا کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے، جب بیٹی کو دیر کے بعد آقا کریم کے چہرے پہ خوشی کے آثار آئے ہیں، سرکار نے بیٹی کو مٹی دی ہے۔ واپس آئے تو صحابہ پوچھتے ہیں آقا کیا منظر تھا؟ آپ قبر سے باہر نکلے تھے، ماتھے پہ پریشانی تھی، لیکن جب مٹی دی ہے تو آپ کے چہرے پہ خوشحالی کیوں تھی؟ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ میری بیٹی نے کون سا دکھ اسلام کے لیے برداشت نہ کیا، میری بیٹی کو فاقے دیے بیٹی نے برداشت کر لیا، باپ کی جدائی بیٹی نے برداشت کی ہے، باپ کے دین کی خاطر دیے ہوئے کلمے کی خاطر میری بیٹی نے ہر دکھ اٹھایا تھا۔ میں اپنی اس بیٹی کے لیے اتنا پریشان تھا، میں سوچ رہا تھا وہ میرے پروردگار میری بیٹی دین پہ قربان ہوئی ہے، جب قبر میں پہنچے گی تو مٹی دبائے گی، یا اللہ میری بیٹی کا کیا بنے گا، یا اللہ میری بیٹی کا کیا بنے گا، یا اللہ خیر فرما دینا، میری بیٹی دنیا میں بڑے دکھ اٹھا کے جا رہی ہے، قبر کی منزلوں کو آسان فرما دینا۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ جیسی میں نے اتنا سوچا تھا اتنے میں جبریل امین آئے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں محبوب اداس نہ ہو، بیٹی کی طرف سے پریشان نہ ہو، رب نے فیصلہ فرما دیا ہے، اے بے محبوب بیٹی تیری ہوگی، رحمت میری ہوگی، مرضی تیری ہوگی، فیصلہ میرا ہوگا، محبوب کہنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے، بیٹی تیری ہے، جنت میری ہے، فیصلہ تیرا ہے، حکم میرا ہے، مانا کہ زینب تیری ہے، لیکن اداس نہ ہو، یہ آئی قبر میں ہے لیکن ان کے حق میں جنت کے محلات لکھ دیے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کہہ رہے بھائی؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہائے ہائے ہائے، دکھ میرے نبی نے اسلام کے لیے نہ اٹھایا، اور پھر کرسی چھوڑ کے جا کر کے لیٹتے ہوئے ہمیں حیا نہیں آتی؟ جس کی بیٹی اسلام کے لیے لٹ گئی ہو اس نبی سے پوچھو یہ اسلام کتنا قیمتی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جس کی نسلوں کا خون اسلام کی بنیاد میں ہو اس نبی سے پوچھو یہ اسلام کتنا قیمتی ہے۔ مہربانی کرو، جلسہ کہیں بھی ہو، کسی کے گھر پہ ہو، کسی کی جگہ میں بھی ہو، مہربانی کرو
وہاں پہ الیکشن لڑا کے جلسوں سے دور نہ ہٹا کرو، بلکہ یہ سوچا کرو یار جگہ کسی کی بھی ہو، باتیں تو مدینے والے کی ہو رہی ہیں۔ یہ سوچ کے چلے جایا کرو، زمین کسی کی بھی ہو، زبان کسی کی بھی ہو، باتیں تو مصطفیٰ کی ہیں۔ اللہ توفیق دے تو جوانوں اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی کے قریب کر دو۔ ہاں، اور یہ زندگی کب قریب ہوگی؟ جب ہم میرے نبی کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آقا کریم کی پوری زندگی پوری امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ بچپن کیسے گزارنا ہے، نبی کی زندگی موجود ہے۔ جوانی کیسے گزارنی ہے، نبی کی زندگی موجود ہے۔ بھائی کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، نبی کی زندگی موجود ہے۔ اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، نبی کی زندگی موجود ہے۔ دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، نبی کی زندگی موجود ہے۔ ہم دشمنوں کے ساتھ کیا بھلائی کریں گے، ہمیں تو اپنے بھی یاد نہیں رہتے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں یوگی نے مار دیا، مودی نے مار دیا، میں کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں لوگ، ہمیں تو اپنوں نے مارا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ صاحب یہ سچائی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں کچہریوں تک کھینچ کے کوئی غیر لے کر کے گیا؟ 1 انچ زمین کی خاطر بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، کیا اس کے پیچھے عیسائی اور یہودی لگے؟ ہم خود لگے ہیں اپنوں کا گلا کاٹنے پہ۔ بیگے بیگے پر زمینیں ماں کھا گئے، اور اس کے بعد کبھی 1000 2000 دے کے مسجد میں پھر تو جنت کے ٹھیکیدار بنا دیے جاتے ہیں۔ 10 روپے دے دو مسجد میں، سونے کا محل مل جائے، تیرے باپ کا ہے سونے کا محل۔ اللہ پاک ہے اور پاک کمائی قبول فرماتا ہے۔ کسی کا حق مار کے اگر لاکھوں لگاؤ گے، اللہ منہ پہ مار دے گا۔ رکشہ چلا کے 10 روپے لگا دو، خدا راضی ہو جائے گا۔ مزدوری کر کے 20 روپے لگا دے، خدا راضی ہو جائے گا۔ کسی کو ستانے سے رب راضی نہیں ہوتا، بلکہ روحوں کو منا دو، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ ہاں، ایسی عادت بنا لو اپنی زندگی میں۔ کسی نے وہ اکثر نظامت میں کہا جاتا ہے ایسے اعمال کرو کہ جسم سے خوشبو آئے۔ عطر کپڑوں کو لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کردار اچھے ہوں تو انسان مہکنے لگتا ہے، اور جب کردار اچھے نہیں ہوتے تو پھر تو دریا میں تم ڈبکی لگاؤ عطر کے، کچھ نہیں ہونے والا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب دل میل سے پاک ہوں گے۔ بندے کہتے ہیں یار 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن تو رب کے لیے جاتا کب ہے مسجد میں؟ تجھے تو یہ بھی ڈر لگا رہتا مسجد میں نہ گیا تو لوگ کہیں گے فلاں نہیں آیا مسجد میں، اگر نہیں گیا تو مسجد کی ٹھیکیداری چلی جائے گی، نہیں گیا مسجد میں تو گنتی نہیں ہوگی، مجھے تو جا کے صفوں کا لوٹوں کا حساب دیکھنا ہے۔ دنیا بھر کے حساب سوچ کے مسجد میں جاتے ہو۔ جانتے ہو حضرت رابعہ بصریہ اپنے وقت کی ولیہ ہیں۔ تم بھی بولو، اگر تم نہیں بولو گے تو پھر میں مائک ہٹا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ بھائی تالا لگا کے بیٹھے منہ پہ، اگر اس پہ لوک ڈاؤن ابھی بھی ہو تو پھر معذرت چاہتا ہوں، اگر کھانے کے لیے کھلا ہو اور بولنے کے لیے نہیں کھلا ہو تو یہ ناانصافی مت کیجیے۔ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے، لیکن اس کا شکریہ ادا کرنے کا کبھی ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ یہ دانت ٹوٹ گئے اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے، اس کا شکریہ ہی ادا نہیں کرتے۔ کب کرو گے؟ جب مسوڑے بھی گل جائیں گے۔ صاحب وقت ملتا ہے تو اللہ اللہ کر لیا کرو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کتنی نیکیاں ملتی ہیں سبحان اللہ کہنے میں، بچے بچے کو یاد ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گا جب تم اللہ کی پاکی بیان کرو گے تو اللہ اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو پاک فرما دے گا۔ ہاں، دلوں کو پاک کرو، مہربانی کرو۔ حضرت رابعہ بصریہ حرم شریف کی طرف چلی، ادھر حضرت حسن بصری چلے، یہ بھی بہت بڑے ولی ہے۔ حسن بصری ادھر رابعہ بصریہ یہ حرم شریف میں پہنچے، حضرت حسن بصری پہلے پہنچ گئے، جا کے دیکھا کعبہ ہی نہیں تھا۔ اگر آج مسجد کا امام مقتدی کے گھر آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، امام صاحب آ گئے، اور وہاں کعبہ ہی نہیں۔ اور اگر نمازی کو مصلی پہ امام نہ ملے
کہتا کل کو حساب پکا کرنا ہے، جب دیکھو تب غائب، ہاں تبھی نہیں ملتا، جب میں تو ہی 8 دن میں آتا ہے، اتفاق سے وہ ٹائم امام کی چھٹی کا ہوتا ہے۔ یہ خیال ہمارے ہوتے، مہربانی کرو۔ کتنا غصہ آتا حضرت حسن بصری، کعبہ ہی نہیں، کہنے لگے یا اللہ تیرا گھر کہاں ہے؟ آواز آئی حسن میرا کعبہ ایک میری بندی کے طواف کے لیے گیا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات تھی، میری بندی کے طواف کے لیے گیا۔ ہاں آپ نے سفر شروع کیا، واپس وہاں پہنچے جس راستے سے حضرت رابعہ بصریہ آ رہی تھی، جا کے دیکھا تو رابعہ بصریہ کے چاروں طرف کعبہ طواف کر رہا تھا۔ پھر کہتے ہیں میرے اللہ میں پہلے حرم میں پہنچا، کعبہ میرے استقبال کے لیے نہیں آیا، آخر اس میں ایسا کون سا کمال ہے جو کعبہ خود اس کے استقبال کے لیے آ گیا؟ تو غیب سے آواز آئی حسن تو کعبہ دیکھنے آیا تھا اس لیے کعبہ تجھے نہ ملا، لیکن یہ میری بندی کعبہ دیکھنے نہیں بلکہ کعبے والے کو دیکھنے آ رہی تھی۔ نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو پھر عمل بھی اچھے ہوتے ہیں، اور پھر ان عمل کے دیکھو اللہ جزائیں کتنی بڑی عطا فرماتے ہیں۔ تو مہربانی کرو دلوں کو صاف کرو، دلوں کا گرد و غبار نکالو اور رشتوں کی قدر کرو، اپنوں کو پہچانو۔ آج ہمارے اپنے زندہ ہیں نا تو ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے، بس اگر 2 بھائی ہیں تو بھائی بھائی کی زمین تاکہ بیٹھا ہے، اگر کسی وجہ سے مینڈ ادھر سے ادھر کٹ گئی نا تو سیدھی نہیں کرنے دے رہا ہے کہ میری 4 انچ چلی جائے گی، بھلے ہی چاہے دوسرے کے میں باندھے بیٹھا ہو۔ جانتے ہو قیامت کا دن ہوگا، اللہ جب حساب و کتاب کا معاملہ قائم فرمائے گا نا تو جو کسی کی اتنی سی بھی مار کے بیٹھے ہیں نا، اتنی سی انگلی دیکھ رہے میری، اتنی سی بھی 7 زمینوں کی اگر اتنی مٹی کھودی جائے گی نا تو ٹرکوں سے نہیں جائے گی، ٹرکوں سے، اور پھر وہ تو گٹھری باندھ کے سر پہ رکھی جائے گی اس کے جو کسی کی اتنی زمین مارے بیٹھا ہوگا، اور رکھ کے کہا جائے گا اب اسے لے کے چل، وہ نہیں چلے گا، فرشتے آگ کے کوڑے پیچھے لے کے کھڑے ہوں گے، وہ لگائیں گے۔ مہربانی کرو کسی کا کھا کے امیر نہیں بن سکتے، اتنی زمین کے لیے اپنے بھائی کا گلا مت کاٹو، اتنی سی زمینوں کی خاطر بھائی بھائی کا گریبان پکڑ کے کوئی تحصیل میں کوئی کہیں چکر لگ رہے ہیں خوب، یہ سب کچھ بدل دو، بھائی بھائیوں سے پیار کرو۔ میرے نبی نے سب سے پیار کرنے کا طریقہ بتا دیا، اللہ اکبر، رشتوں کی قدر کرو۔ صاحب جس دن نہ بھائی چلا جاتا ہے دنیا سے اس دن پتا چلتا ہے ہم نے کیا کھو دیا ہے۔ بھائی تمہارے کمر کی طاقت ہوتا ہے، بھائی تمہارے کمر کا زور ہوا کرتا ہے، کم سے کم بھائیوں کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی بھائیوں کے ساتھ مہربانی کریں گے تو پھر دیکھو اللہ کا کتنا کرم برسے گا ہمارے گھروں میں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ توفیق دے تو مصطفیٰ کا کردار اپناؤ، اور میرے نبی نے رشتوں کی قدر کر کے بتائی ہے۔ آج گھر گھر کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کو دیکھنے تیار نہیں، باپ بیٹے کو دیکھنے تیار نہیں، بیٹا باپ کو دیکھنے تیار نہیں، بیٹی ماں کی سننے تیار نہیں، ماں بیٹی کی سننے تیار نہیں۔ ایسے گھروں کے اندر جنگیں چھڑی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا حالات کیا گئے۔ آؤ گھروں کو بہتر کرو، میرے نبی نے جینے کا سلیقہ دیا ہے، جہاں بیٹوں کو جینے کا ہنر سکھایا ہے۔ وقت پر قوم کی بیٹیوں تک میری بات پہنچا دینا تاکہ گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آج اگر باپ کی کمائی کم ہے تو کچھ بیٹیوں کو باپ سے شکوہ ہوتا ہے، کچھ بیویاں شوہروں پہ اعتراض کیا کرتی ہیں ہمارا یہ شوق پورا نہیں ہوا ہے، ہمارا وہ شوق پورا نہیں ہوتا ہے۔ میری قوم کی شہزادیوں، تم دنیا میں شوق کے لیے نہیں آئی ہو بلکہ تمہیں تو رب نے اپنے محبوب کی بیٹی کی کنیز بنا کے پیدا فرمایا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی کے رنگ نہیں دیکھنے ہیں، تمہیں تو اپنی زندگی میں یہ
رنگ دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں سیدہ فاطمہ کا رنگ کتنا ہے، میری زندگی میں خدیجۃ الکبریٰ کا رنگ کتنا ہے، میری زندگی میں عائشہ صدیقہ کا رنگ کتنا ہے۔ جب یہ رنگ تمہاری زندگی میں آئیں گے تو دنیا کے سارے رنگ اتر جائیں گے، صرف ایک مدینے والے مصطفیٰ کا رنگ رہ جائے گا۔ اور جب یہ رنگ رہ جائے گا تو قسم خدا کی پھر منظر اور عالم یہ ہوگا کہ روٹی تو بنائے گی، برکتیں خدا کی اترے گی، تیری گود میں بیٹا کھیلے گا، جب تو اسے دودھ پلائے گی تو دودھ کے ساتھ خدا کی رحمتیں اس کے شکم میں اتر جائیں گی۔ آج باپ کہا کرتے ہیں کہ بیٹے نافرمان ہو گئے ہیں، بیٹوں کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو تو ماؤں کو نیک بنا دو، بیٹیوں کو پالسا بنا دو، بیٹیوں کو قرآن کا قاری بنا دو۔ جب بیٹیاں اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھا کر کے دودھ پلائیں گی تو بیٹا چور نہیں ہوگا، بیٹا غدار نہیں ہوگا، بیٹا مکار نہیں ہوگا۔ جب دودھ پلانے والی ماں قرآن کی قاری ہوگی تو پھر بیٹا اختر رضا پیدا ہوگا، جب ماں قرآن کی قاری ہوگی تو بیٹا مصطفیٰ رضا پیدا ہوگا، جب بیٹی قرآن کی قاری ہوگی تو بیٹا احمد رضا پیدا ہوگا، جب ماں قرآن کی قاری ہوگی تو بیٹا غوث الغنا پیدا ہوگا، اور جب ماں قرآن کی قاری ہوگی تو بیٹا حسین پیدا ہوگا، بیٹا عباس پیدا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں گھروں کے حالات بہتر کرو صاحب، ہمارے گھروں کے نظام بگڑ چکے ہیں، باہر تو ہم بڑے صاف لگتے ہیں لیکن اندر سے بڑے حالات خراب ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سوچو تو صحیح، آج ہر گھر کے اندر جا کر کے تم پتہ کرو اور پوچھو کس گھر سے جنازہ نہیں اٹھا ہے۔ کوئی ایک گھر پورے سرسوا میں ایسا لا کے دکھا دو جس گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو۔ کیا ہم نے اٹھتے جنازے نہ دیکھے؟ کیا ہم نے لوگوں کی لاشوں کا نظارہ نہ کیا؟ ہر گھر کے دروازے پہ جا کے پوچھو کتنے مرے ہیں، کوئی کہے گا 3 جنازے اٹھے ہیں، کوئی کہے گا میری چوکھٹ سے 5 جنازے اٹھ چکے ہیں، کوئی کہے گا کہ میرا تو ہر کوئی چلا گیا ہے، تنہا رہ گیا ہوں دنیا میں۔ صاحب یہ موت ہے، جب آئے گی ڈیرا جمائے گی تو پھر اس سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ آؤ ایسی زندگی حاصل کر لو جو ہمیشہ کے لیے کامیابی کی زندگی ہو جائے، ایسی زندگی حاصل کر لو جو مرنے کے بعد تمہیں ابدی راحت عطا فرما دے، اور وہ زندگی میرے مصطفیٰ کی وفا کی زندگی ہے، آقا سے پیار کی زندگی ہے۔ آج ہماری محفلوں میں پیار نہیں رہ گیا ہے، آج ہماری محفلوں میں رحم نہیں رہ گیا ہے، چھوٹا بڑے کا ادب کرنے تیار نہیں ہے، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کرنے تیار نہیں ہے۔ چھوٹوں کا عالم یہ ہے بڑوں کو نکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر تھوڑی سی عمر زیادہ کے بڑے آ جائیں تو سرہانا نہیں چھوڑ سکتے، اور اگر بڑوں کو دیکھا جائے تو بڑوں چھوٹوں پہ اسی حکومت جماتے ہیں، یہ سوچتے ہم تو بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے پیار سے بات کرنے کی۔ سن میرے نبی فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا فلم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ امیر بھی ہو سکتا ہے، وزیر بھی ہو سکتا ہے، مشیر بھی ہو سکتا ہے، دولت والا بھی ہو سکتا ہے، جائیداد والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی والا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی والا وہی ہوگا جو بڑوں کا ادب کرے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرے گا، کمزوروں کو سینے سے لگائے گا۔ آج کون سی لکیر نہ کھینچی گئی ہے، اگر ایک بھائی امیر ہے تو دوسرے غریب کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر ایک بھائی کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو دوسرے کو وہ ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جلسے زندگی بھر ہوتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوں گی، لاکھوں کی تعداد میں مجمع اکٹھا ہوگا، لیکن سب سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے کبھی کردار کو بدلنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے طریقے کو بدلنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی جلسے میں بیٹھ کر کے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی مصطفیٰ جیسی بنائیں گے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آقا کے فرامین پہ عمل کریں گے؟ کبھی نہیں سوچا۔ ہم جلسوں میں یہ سوچ کے آیا کرتے ہیں، دیکھیں گے مولوی چھت کے چوکے کیسا لگاتا ہے، یہ دیکھیں گے مولوی تقریر کرتے ہوئے کرسی کتنی توڑ دیتا ہے۔ نانا کسی کے چھت کے چوکے نہ دیکھا کرو، کسی کے طاقت اور بازو کی قوت نہ دیکھا کرو، بس یہ سوچ کے آیا کرو کاش کوئی ایسا آ جائے جو نبی کی بات بتا کے چلا جائے، اور وہ بات یہاں نہیں بلکہ یہاں اتار کے چلا جائے، اور جب وہ بات یہاں اترے گی اور مر کے قبر میں جاؤ گے اور فرشتے یہ پوچھیں گے بتا کیا لے کر کے آیا ہے، یا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس وقت تیرے دل کی بھی زبان ہوگی، تیرے منہ کی بھی زبان ہوگی، اور پورا بدن یہ کہے گا انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ نعرہ تکبیر، ذرا زور سے بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
آؤ نبی کی ایک بات بتا دوں. تھکے تو نہیں ہیں ابھی؟ اللہ سلامت رکھے. سارے بول دو ذرا یا رسول اللہ. اللہ اکبر. ہمیں اپنی زندگی کو کیسے کرنا. آج ہمارے دروازے پہ فقیر آتا ہے تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں ہٹا کٹا ہے تو اس سے کمائی نہیں ہوتی. ہاں لوگ کہتے ہیں ہٹا کٹا ہے، بازوؤں میں طاقت ہے، بھیک مانگ رہا ہے. اور میرے بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، دروازے پہ اگر کوئی بھی رب کا نام لے کے آ جائے تو پھر اس کا قد نہ دیکھا کرو، اس کی زبان دیکھا کرو. یہ مت سوچا کرو ہٹا کٹا، یہ سوچا کرو رب کے نام پہ مانگ رہا ہے. میرے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے تم سے مانگنے آئے تو فرمایا اسے خالی واپس مت کرنا. اس دور کا گھوڑے پہ سوار ہونا آج کی فارچونر میں بیٹھنا برابر ہے. ہاں میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے آ جائے تو اسے خالی مت لوٹانا. یہ مت دیکھو سوار ہو کے آیا ضرورت مند ہے کہ نہیں. اگر تیرے دروازے پہ آیا ہے تو رب کا شکر ادا کر. سوچا کرو اللہ تیرا احسان، تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ لوگ میرے دروازے پہ آ رہے ہیں، میں کسی کے دروازے پہ نہیں جا رہا. یہ سوچ لیا کرو. لیکن آج ہم کیا کریں؟ پیسے بھی وہاں جا کے دیتے ہیں جہاں اعلان زیادہ ہو اور چرچے زیادہ ہوں. ضرورت نہیں دیکھتے، شہرت دیکھتے ہم. ایسی جگہ دینے سے ثواب تو کیا ایک نیکی تک نہیں ملتی. جہاں شہرت کی ضرورت تو شہرت کی وجہ سے دیا جاتا ہے. چپ چاپ دے دیا کرو. شہرت نہ ہوگی کوئی جانے نہ جانے مدینے والا مصطفیٰ جان رہا. ہاں کوئی دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ سوچ کے لٹا دیا کرو. آؤ نبی کی زندگی دیکھو صاحب. اسلام کے ابتدائی دور کی بات ہے. آج ہم اپنوں کو نہیں اپناتے، میرے نبی نے غیروں کو سینے سے لگایا ہے. کردار دیکھ میرے نبی کا. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میرے نبی کا زمانہ ہے، ابتدائی اسلام کا دور ہے. کفار بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں. کافروں کی کثرت ہے، ایمان والوں کی قلت ہے. ابھی کچھ ہی لوگ اسلام لے کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر. ایمان کچھ ہی لوگ لائے ہیں. اس دور میں ایک بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہوا، ماں کی آغوش میں تھا. کچھ دن گزرے، ہوش سنبھالا. ماں بڑی محنت و جتن کے بعد لوگوں کے گھر کام کر کے بچے کو پالتی رہی. اور جوانوں میری بات ذرا دل سے سن لینا. ماں باپ بڑی محنت سے اولاد کو پالا کرتے ہیں، ان کی قدر کر لیا کرو. تمہیں معلوم نہیں ہے اگر تم نے بچپن میں ایک بار اپنی خواہش ظاہر کی تھی، ابا مجھے نئے جوتے چاہیے، مجھے نئے کپڑے چاہیے، تو ماں باپ نے تمہاری خاطر اللہ کی قسم اوور ٹائم ڈیوٹیاں کر کے اس وقت تک گھر نہیں آئے ہیں جب تک تیری پسند کے جوتے نہیں لائے ہیں. اس وقت تک واپس نہیں آتے ہیں جب تک تیرے پسند کے کپڑے نہ خرید لیں. انہوں نے تیری پرورش ایسے کی ہے کہ تیری ایک ایک خواہش کا خیال کیا ہے. مگر کب جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اگر یہ دوائی مانگا کرتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے 10 روپے کی دوا مہنگی لگا کرتی ہے. ہم کہا کرتے ہیں کہ تمہیں پالیں یا اپنے بچوں کو پالیں، تمہیں دیکھیں یا اپنے بچوں کو دیکھیں. نادان ماں باپ کے خرچوں میں بچوں کو بیچ میں نہ لایا کرو. اگر امیر بننا چاہتے ہو اپنی کمائی کو ماں باپ پہ لٹایا کرو. اللہ اتنا دے گا کہ تمہیں 100 راستوں سے اتنا نہیں مل سکتا جتنا ماں باپ کی ایک دعا تمہیں دے سکتی ہے. تم تو چاہت سمجھتے بھی نہیں کہ ماں باپ کی دعائیں کتنا کامیاب کر سکتی ہیں. بس وقت بہت کم ہے. ماں باپ بڑی محنت سے بچوں کو پالا کرتے ہیں. خدا را ماں باپ کی عزت کر لیا کرو، ماں باپ کی قدر کر لیا کرو. اللہ اکبر. ماں نے بچے کی پرورش کی ہے، بچے نے ہوش سنبھالا، آنکھیں کھول کے دیکھا کہ ماں کے بدن پہ جو لباس ہے وہ کئی جگہ سے پھٹ چکا ہے. ایک دن بچہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ماں تیرے بدن کا جو لباس ہے یہ کئی جگہ سے پھٹ چکا ہے، اے ماں اس میں کوئی پیبند لگا دے. جب تیرا بدن دکھتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے. ماں رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے بیٹے تیرے باپ کو گزرے عرصہ ہو گیا ہے، آج تک کوئی دروازے سے ہم سے یہ پوچھنے نہیں آیا کہ تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. کسی نے آج تک ہماری ضرورت کے بارے میں نہیں پوچھا ہے. اے بیٹے کھانے کے لالے رہتے ہیں، کئی کئی دن کا فاقہ ہوتا ہے تیری ماں کا، بتا کپڑے کیسے درست کر لیتی. بچہ کہتا ہے ماں اگر اجازت دے تو چچا کے دروازے سے جا کر کے لے آؤں. یہ کافروں کی کہانی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی کہانی نہیں ہے. ابھی اسلام نہیں لائے ماں بیٹے، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. ماں نے کہا تھا بیٹے کہاں جائے گا؟ ماں نے جیسے اتنا کہا کہاں جائے گا؟ بچہ کہتا
کہتا ہے ماں میں چچا کے دروازے پہ جاؤں گا, اس سے جا کر کے تیرے لیے ایک چادر لے کر کے آؤں گا. جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے, ماں کہتی ہے بیٹے یہ مکے کی زمین ہے, یہاں تو اپنے اپنے نہیں ہوا کرتے ہیں, پرایوں کا بھروسہ کیا ہے. ماں سے بیٹے نے اتنا سنا ہے, کہتا ہے ماں ایک بار اجازت تو دے دے, ہو سکتا کہ باپ کے رشتے کا کچھ خیال چچا کو آ جائے. ماں نے کہا بیٹے تیری مرضی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا تیرا چچا تجھے کوئی چادر دے گا. بچے نے کہا ماں اجازت تو دے. چھوٹی سی عمر بچے کی ہے, بچہ چچا کے دروازے پہ گیا, دستک دی ہے, جا کے جیسی دستک دی اندر سے آواز آئی, کون کا تیرے بھائی کا بیٹا آیا ہے. جیسی اتنا چچا نے سنا ہے, دروازہ کھولا, کہا کیسے آئے ہو. اللہ اکبر, جیسی اس نے کہا کیسے آئے ہو, بچہ رونے لگ جاتا ہے, رو کے ماں کی غربت کی کہانی سنانے لگتا ہے. کہتا چچا جب سے باپ گئے ہیں کئی دن کے فاقے ہو گئے ہیں, آج کوئی کھانے کو پوچھنے تک نہیں آتا ہے. اور میری قوم کے جوانوں میں تم سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ تباہی نہیں ہے, یہ وبال ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ذرا سوچو تو صحیح, آج اگر کسی بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال پر چچا آتے ہیں, اس کے بچوں کو سینے سے لگا کر کے مہمانوں کے سامنے کہتے ہیں آج سے ان کے باپ ہم ہیں, ان کی پرورش ہم کریں گے. لیکن جب مہمان چلے جاتے ہیں, 3 دن کا عرصہ گزر جاتا ہے, تو یہی چچا پلٹ کے بھتیجوں کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے. کبھی یہ نہیں پوچھتا بتاؤ تم نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے, تمہیں پانی ملا ہے کہ نہیں ملا ہے, یتیم بھتیجا کس حال میں زندگی گزار رہا ہے, اس چچا کو خیال نہیں آتا ہے. کتنے بھتیجے ایسے ہیں کہ فاقوں پہ زندگی گزارتے رہتے ہیں. کیا چچاؤں کی کہانی یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی اگر یتیم بھتیجا گھر میں آتا ہے اور اپنا بیٹا اچھا کھانا کھاتا ہے تو چچا کہتا ہے اسے لے کے اندر چلا جا, ورنہ اس بھتیجے کی نظر لگ جائے گی. اور لوگوں جب کھانوں کو نظر یتیموں کی لگنے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے. اور جب چچا اپنے بچوں کو یتیموں کی نظر سے چھپانے لگے تو سمجھو قیامت دروازے پہ آ چکی ہے. پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کب آئے گی. یہ ہم اپنوں پہ ظلم کرتے ہیں, صاحب اپنوں پہ ظلم کرتے ہیں. اللہ اکبر, دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اپنے گھروں کے حالات دیکھو, اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو یتیموں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ہم 50,000 مسجد میں تو دے سکتے ہیں, 5,000 بیوہ بھابھی کو نہیں دے سکتے ہیں, 10,000 دے کر کے اپنے اعلان تو کرا سکتے ہیں, لیکن 1,000 یتیم بھتیجے کی جیب میں نہیں ڈال سکتے ہیں. اس لیے کہ جو مسجد میں دیا جاتا ہے اسے دنیا دیکھتی ہے, جو یتیم کو دیا جاتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا ہے. ہاں میں کہتا ہوں کوئی دیکھے نہ دیکھے, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. کبھی تنہائی میں آ کر کے یتیم کی جیب میں پیسہ ڈال دیا کرو, نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے یتیم کی جیب میں تیری کمائی کا پیسہ آئے گا, ادھر یتیم مسکرا جائے گا, ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی حماد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا آج ہر گھر سے جنازے نہیں اٹھ رہے؟ آج موتیں ہول سیل میں ہو رہی ہیں. پہلے 1-2 کی خبر آتی تھی, اب 10 کی خبریں آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یقیناً ہماری اس بستی میں بھی کتنے یتیم اور بیوائیں ہوں گی. میں یہ نہیں کہتا مسجد میں دینا گناہ ہے یا بے فائدہ ہے, جتنا اللہ دے اتنا لٹاؤ. میں کہتا ہوں مسجد میں تو گھر بیچ کے لگا دو تب بھی کم ہے, اس لیے کہ وہ رب کا گھر ہے. لیکن ضروری ہے اس سے پہلے یتیموں غریبوں کا خیال رکھنا. آج مسجدوں کا حال آپ جا کر کے دیکھو, کروڑوں روپے مسجد میں لگے ہیں اور اماموں کی تنخواہیں وہی 5,000 روپے لی. اپنے لیے 20,000 کی صف خرید لائے گا اور امام کا 4 مہینے کا خرچہ چلائے گا 20,000 میں. مسجدیں کچی ہوں, نمازیں پکی ہوں تو پھر جینے کا بھی مزہ ہے, مرنے کا بھی مزہ ہے. اور مسجدیں پکی ہوں, نمازی کچے ہوں, دلوں میں کدورت ہو تو پھر نہ زندہ رہ کے خیر ہے, نہ پھر مرنے کے بعد خیر ہے. خدا را یتیم و غریبوں کا خیال رکھا کرو, سب کا خیال رکھا کرو. اللہ نے دیا ہے لٹایا کرو. آؤ میرے نبی کا کردار دیکھو. بات یاد ہے نا آپ کو جو میں کہہ رہا تھا؟ اگر یاد ہے تو بول دیں سبحان اللہ. ابھی سب نہیں بولے, اگر سب نہیں بولے تو پھر کلمہ پڑھ لیں کیا؟ ہاں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ اور زور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. ہاں لگنا چاہیے, کچھ جانے والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے اٹھنے پہ جلسہ ختم نہیں ہوا ہے. اب بھی نبی کے عاشق بیٹھے ہوئے نبی کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اتنی سردی میں بھی نبی کی یاد میں بیٹھے ہیں.
اور میں اپنے باپ کی بات تو نہیں کر رہا، جو بھی بات کر رہا ہوں رسول پاک کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر زندہ دلی دکھائیے۔ مجھے احساس ہے کہ ٹھنڈی کتنی ہے، مگر میں بول رہا ہوں تو پسینہ آ رہا ہے۔ امید ہے آپ بھی بولیں گے تو کچھ گرمائی تو آئی جائے گی۔ اور زور سے بولو یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ انہیں آج کی رات کے صدقے میں مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ سبحان اللہ، دیر آیت درست آیت، بغیر کہے ہاتھ اٹھ گئے۔ مگر کوئی بات نہیں، اگر صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جاتا ہے تو لوگ اسے کھویا ہوا نہیں کہتے۔ بعد میں بھی اٹھے، نبی کے مدینے کی محبت میں تو اٹھے۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ نبی کو تو بس پکارنے والا ہو، آج بھی مدد پکارنے سے پہلے آ جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آیا چچا، میری ماں کے بدن پہ کپڑا نہیں۔ بچے نے رو کے چچا سے حال بیان کیا۔ چچا نے بھتیجے کے سینے پہ ہاتھ مار کے دھکا دیا، کہا کوئی میری ذمہ داری تو نہیں تیرے ماں کی پرورش کرنا؟ اللہ اکبر۔ بچے نے اتنا جیسی دھکا دیا، چچا نے بھتیجے نے مڑ کے چچا کو دیکھا، کہا چچا ایک بار تو خیال کر لے، کم سے کم ایک چادر کی دے دے جس سے میری ماں کا بدن چھپ جائے۔ چچا نے دروازہ بند کیا۔ بچہ روتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ جیسی روتا ہوا راستے میں آیا، راستے میں ایک میرے نبی کے غلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جیسی بچے نے نبی کے غلام کو دیکھا ہے، غلام نے بچے کو دیکھا ہے، قریب آئے، کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے اتنا سنا، یوں منہ اٹھا کے کہنے لگا تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ آنے والے نے کہا تھا بیٹے پتا تو صحیح یہ درد کیا ہے، یہ دکھ کیا ہے؟ یہ عمر تو ہنسنے کھیلنے کی تھی، تیری آنکھ میں آنسو کیسے آ گئے؟ بچے نے کہا تھا جائی یہ زمانہ عجیب ہے، لوگ سنا کرتے ہیں، رو کر کے ہنس کے اڑایا کرتے ہیں، میرا درد دل ہے مجھ پہ رہنے دیجیے۔ اتنی بات بچے نے کہی تھی۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کا غلام کہتا ہے بتا تو صحیح۔ بچے نے جب حال دل سنایا تو غلام نبی مصطفیٰ کا عاشق مسکرانے لگ گیا۔ بچے نے کہا صاحب میں نے پہلے کہا تھا کہ میری داستان سن کے دنیا ہنسے گی، کوئی میرے درد دل کا علاج نہیں کرنے والا ہے۔ اتنا سنا مصطفیٰ کے غلام نے مسکرا کے کہا تھا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ تیرے درد کا علاج مل گیا ہے، تیرے مرض کا مداوا مل گیا ہے۔ بچے نے کہا تھا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا سنو ایک بات بتا دیتا ہوں، ایک امیر کی گلی بتا دیتا ہوں، ایک راستہ بتاتا ہوں جس چوکھٹ سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ تمہیں صرف ایک چادر چاہیے تو جاؤ حرم شریف میں چلے جاؤ، وہاں پر ہمارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دروازے پہ جا کر کے مانگ لو، آج تک کوئی خالی وہاں سے نہیں آیا ہے۔ بچہ ماں کا فرمانبردار تھا، بچہ کہنے لگا کہ بعد میں جاؤں گا، پہلے ماں کے دروازے پر جاؤں گا۔ بچہ ماں کے پاس آیا ہے، کبھی روتا ہے کبھی مسکرا دیتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹے بات کیا ہے، تو رو کیوں رہا ہے اور پھر مسکرا کیوں رہا ہے؟ بچہ کہتا ہے ماں چچا کی بات یاد آتی ہے تو آنسو نکل جاتے ہیں، اور جب مصطفیٰ کی بات یاد آتی ہے تو پھر لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جیسے بچے نے اتنا کہا تھا، ماں نے کہا بیٹے یہ مصطفیٰ کون ہے؟ کہا مسلمانوں کے رسول ہیں، سنا کہ آج تک ان کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں گیا ہے، اے ماں اجازت دے تو میں ان سے تیرے لیے چادر مانگ لاتا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹے نہ ان کے دروازے پہ مت چلے جانا، سنا کہ وہ کام بعد میں کرتے ہیں، کلمہ پہلے پڑھایا کرتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے ماں اگر یہ بات ہے تو تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اگر پڑھائیں گے تو چادر چھوڑاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹے مت جا۔ ماں نے جیسے اتنا کہا ہے، بیٹا کہتا ماں اجازت دے دے، اگر بات کلمے کی ہے تو چادر ملے گی تو لاؤں گا، کلمہ پڑھائیں گے تو چھوڑ آؤں گا۔ ماں نے اجازت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے نبی کا کرم دیکھو، بچہ حرم شریف کے دروازے پر آیا ہے، میرے نبی حرم شریف میں جلوہ گر ہے۔ بچے نے آ کے میرے نبی کا نام لے کر کے پکارا ہے۔ آقا کریم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بچے کو دروازے پہ کھڑے دیکھا، سرکار مسکرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ میرے نبی مسکرائے بچے کی طرف دیکھا، کہو بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ بچہ دور سے کہتا ہے سنو مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹے وہ تیری مرضی ہے، پتہ کس لیے آیا ہے؟ کہا ایک ضرورت تھی میں تمہارے دروازے تک آ گیا ہوں۔ میرے نبی اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، بچے کے قریب آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے، بس دست شفقت کا رکھنا تھا کہ بچے کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسا بچے کو محسوس ہونے لگا جیسے قبر سے اٹھ کے باپ نے آ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ بچے کی آنکھ میں آنسو آئے۔ میرے نبی فرماتے بیٹے پتہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ بچے نے اپنا پورا حال دل سنایا ہے۔ نبوت والی آنکھیں اس درد کے ساتھ برسی ہیں کہ سرکار کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی
فرماتے مجھے بچے کے چہرے میں اپنا بچپن یاد آ گیا تھا، اس کی یتیمی میں مجھے اپنے بچپن کا دور یاد آ گیا تھا۔ جب اس کی ماں کی کہانی سنی ہے تو مجھے ماں اپنی آمینہ کی یاد آ گئی ہے۔ آقا کریم بچے کی طرف کہتے ہیں تجھے چادر چاہیے؟ کہا ہاں۔ بچے کی طرف سرکار نے چادر بڑھائی ہے۔ بچہ پھر کہتا ہے میں چادر لے رہا ہوں، کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے نبی فرماتے بیٹے وہ تیری مرضی ہے۔ اور جب بچے نے چادر ہاتھ میں لی ہے اور یوں سینے سے لگائی ہے، بس چادر نبوت کا سینے سے لگنا تھا کہ آقا کا عشق دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس دل میں اترنے کا منظر کیا تھا؟ تو عالم یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے، کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ بچے نے چادر سینے سے لگائی، لا حول ولا قوت الا باللہ، بچے نے چادر سینے سے لگائی اور لگا کے جب چلا گھر کی طرف، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں کھانے کی تمہارے بچے بھوکے ہوں اور تمہیں کہیں ایک روٹی مل جائے تو بتاؤ جب لے کے چلو گے تو پلٹ کے دینے والے کی طرف دیکھو گے یا منزل پہ نظر ہوگی؟ بس یہ خیال ہوگا کتنی جلدی میں اپنے گھر پہنچ جاؤں اور اپنے بچوں کے منہ میں جا کے یہ روٹی کے ٹکڑے ڈال دوں۔ یہ ہر ضرورت مند کا خیال ہے، مگر واہ رے میرے نبی کے عشق کی گرمائی تو دیکھو۔ بچے نے چادر سینے سے لگائی ہے، ہونا تو یہ تھا کہ بس نظر پھیر کے گھر تک جانا تھا، لیکن جب چلتا ہے کچھ قدم آگے بڑھاتا ہے، پھر مڑ کے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، پھر قدم آگے بڑھاتا ہے، پھر مڑ کے مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک طرف ماں کی ضرورت ہے، دوسری طرف اب مصطفیٰ کی محبت ہے۔ بچہ سوچنے پہ مجبور ہے جائے تو کدھر جائے، ماں کے بدن کو جا کے چھپائے یا جا کے خود مصطفیٰ کے دامن میں چھپ جائے، مگر شاکر بچے نے دوڑ لگائی، ماں کے دروازے پر پہنچا ہے۔ ماں نے بیٹے کے ہاتھ میں چادر دیکھی ہے، ماں نے کہا بیٹے پہلے یہ بتا دے کہ تو نے اس کا کلمہ تو نہیں پڑھا ہے؟ بچہ کہتا نہیں ماں میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ بتاؤ اس نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ بچہ کہتا ہے ماں کسی نے تجھ سے جھوٹ کہہ دیا ہے، وہ تو اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ اپنے من کی بات کہتا ہی نہیں ہے، وہ صرف دوسروں کے من کی بات سنا کرتا ہے، مجھ سے کلمے کو کہا بھی نہیں تھا، میں نے دور سے جا کے کہہ دیا تھا مجھے تیرا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، انہوں نے مجھے کلمہ نہیں پڑھایا، اے ماں مجھے چادر دے دی ہے۔ اتنی بات کا سننا تھا کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے، ماں تڑپی اور رو کے کہتی ہے بیٹے صرف چادر لے کے آیا ہے۔ بچہ کہتا ہے ماں صرف چادر تو چاہیے تھی، اور کیا چاہیے تھا؟ ماں کہتی نہیں بیٹے صرف چادر لے کے آیا ہے، اس نبی کا کلمہ لے کر کے کیوں نہیں آیا ہے، اس نبی کا دین لے کر کے کیوں نہیں آیا ہے؟ اس عورت نے اس چادر کو سر پہ رکھا ہے اور کہتی بیٹے مجھے اس رسول کی چوکھٹ پہ لے چل جس نے تجھے یہ چادر عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے آیا ہے اور آنے کے بعد مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، میرے نبی کو آواز دیتا ہے، سرکار نے پھر مڑ کے دیکھا ہے، آقا تشریف لائے اور بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں بیٹے اب اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ منظر دیکھیے، آقا کے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کرے، منگتے کا بھلا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اب کیا کمی رہ گئی؟ خاتون نے کہا تھا آقا اب صرف چادر نہیں چاہیے بلکہ ہمیشہ کے لیے تیرا دامن کرم چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں تو تو نفرت کرتی تھی، اب دامن کرم کیوں؟ تو اس نے عشق کے انداز میں بریلی کی زبان میں کہا تھا نمیاتی نظیرو کفی نظری مثلے تو رسول پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر شو ہے تجھ کو شگے تو سرا جانا۔ اور جب سخاوت دیکھی تھی تو مچل کے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو لو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، لقد نعرہ کان رسالت۔ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ او لوگو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میں نے اتنی دیر گفتگو کی، اس کا ماحصل سن لو۔ ہمیں اپنی پوری زندگی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ میں آقا کی ادائیں اتاریں گے۔ دوسری کوشش یہ کرنی ہے ہمیں اپنے رشتوں کا خیال کرنا ہے، اپنوں کی قدر کرنی ہے۔ تیسری کوشش یہ ہے ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔
چوتھی کوشش یہ رہے گی ہم اپنی حلال کمائی مصطفیٰ کے غریب امتیوں کے کام میں لگائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے کسی ایک بات پہ بھی عمل کر لیا تو میرا آنا کامیاب، آپ کا بلانا کامیاب، اور ورنہ جیسے بیٹھے ویسے ہی اٹھ گئے تو پھر اللہ خیر کرے۔ ہمارے مولانا شمیم صاحب کے دادا اس دنیا سے رخصت ہوئے، دادی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ میں نے نبی کے اپنی زندگی کے حالات اس لیے بیان کیے کہ رب اپنے محبوب سے بڑا پیار فرماتا ہے، اور جب کسی کو منانا ہونا تو اس کے سامنے اس کے پیاروں کا ذکر کر دو۔ اگر باپ ناراض ہو تو بیٹے کی تعریف کر دو، سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی ناراض آدمی کا بیٹا گود میں اٹھا لو اور جیب سے کچھ نکال کے محبت سے اسے دے دو، کتنا بھی ناراض ہوگا باپ، یقیناً اس کے دل میں تیرے لیے رحم آ جائے گا۔ یہ ہمارے سماج کا حال ہے، جبکہ ہم اپنے بیٹوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا رب اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ ہم اپنے جانے والوں کی یاد میں مصطفیٰ کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب ہم مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ ذکر کی محفل اس مرنے والے کی وجہ سے یہ منعقد کی گئی ہے، تو اللہ اس ذکر کے صدقے میں مرنے والے کو جنت عطا فرما دیتا۔ اور پھر اپنا تو اصول ہے، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ، اپنے رشتے مدینے سے مضبوط کر لو۔ شاکیبو میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی آمدن صاحبن ہوئی ہو تو پروردگار عالم محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ سارے لوگ میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ میں نے کتنی بار آپ سے ہاتھ اٹھوایا ایمانداری سے؟ زیادہ مرتبہ تھکایا تو نہیں آپ کو نا؟ جب نہیں تھکایا تو پھر ایمانداری سے کلمہ تو زور سے پڑھ لیں سارے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔